انار، اچھا ہماری کیا صورتحال ہوتی ہے جو میاں بیوی کا طریقہ کار ہے؟ میں ایک دن حقوق زوجین پہ بھی گفتگو کروں گا، صرف ایک جملہ عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ ہماری یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم نے بیوی کو نوکرانی بنا کے رکھا ہوتا ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ جناب جو چیز میں لاؤں گا وہی تم نے کھانی ہے، تیرے اندر تو خواہش والی بات ہی نہیں ہے۔ بھائی وہ انسان نہیں ہے، کبھی اس کا بھی تو دل کرتا ہے نا، کبھی خاتون کا دل کر جائے کہ میرے فلاں فروٹ کو، اور مستحب ہے جب بھی باہر جاؤ تو اپنے بیوی اور بچوں کے لیے تحفہ اور ہدیہ لے کے آؤ، چاہے فروٹ کی صورت میں لے کے آؤ، چاہے کسی اور صورت میں لے کے آؤ، ضرور خالی ہاتھ نہ ہو، بلکہ کچھ بھی ملے تو کچھ ایسی چیز بھی اٹھا کے، توجہ ہے نا میرے جناب، خالی ہاتھ واپس نہ ہو، ایک ہدیہ لے کے آؤ۔ وہ میں نے ایک دفعہ مجلس پڑھی تو مجھے ایک بندہ کہتا ہے جناب آپ کیا لے کے جاتے ہیں؟ میں نے کہا جو توفیق ہو لے جاتے، نہیں پھر بھی میں نے کہا میں اور کچھ نہ لے کے جاؤں، چکوال میں مونگ پھلی زیادہ ہوتی ہے وہی لے جاتا ہوں، صلوات پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ بھائی جو چیز تجھے میسر ہے ہدیہ ضرور لے کے جا، خالی ہاتھ نہ جائے۔ معصوم فرماتے ہیں، جملہ سنیے گا، معصوم فرماتے ہیں تیری اولاد اور تیری زوجہ وہ تیرے غلام ہیں، یہ تیری کنیز ہے، اور جب تو کوئی ہدیہ لے کے جائے گا نا، وہ غلام تو تیرے بچے ہیں وہ بھی، اور کنیز جو تیری زوجہ ہے وہ بھی تیری زندگی کی دعا کریں گے، تیری طول عمر کی دعا کریں گے۔ اور اگر خالی ہاتھ تو چلا گیا تو پھر جو ہے نا میرے جناب، اب دعا والی جو ہے وہ انتظار انسان کو نہ رہے، اور انسان گھر میں ایسے رہے کہ جب گھر سے باہر ہو تو بیوی بھی تیری زندگی کی دعا کرے، اولاد بھی تیری زندگی کی دعا کرے۔ وہ جبھی کرے گی کہ جب تو اس کی خواہش کا احترام کرے گا۔ یہ بھی درس ہے آل رسول کے گھرانے کا۔ جناب سیدہ نے خواہش کی، امیر المومنین نے کافی تگ و دو کے بعد ایک انار حاصل کیا، اور انار حاصل کر کے واپس گھر جا رہے تھے۔ ہر بات میں درس ہے، غور کرو، فکر کرو، اور اپنے لیے اس ایک جملے کو جو ہے نا وہ اپنے پلے باندھ لو۔ رسول خدا کے اس وسیع اور جانشین برحق علی ابن ابی طالب نے انار حاصل کیا اور واپس گھر جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک مریض کی چیخنے اور چلانے کی آواز آئی علی ابن ابی طالب کو۔ علی ابن ابی طالب رک گئے۔ اب ذرا ہر بندہ اپنا اوپر والا بٹن کھول کے دیکھے کہ اگر کسی نے پہلے تو مانتے نہیں ہیں، اگر مانتے ہوں تو پھر بالکل ہی وہ کہتے ہیں نا جی رن مرید بن جاتا ہے انسان، وہ بھی کیفیت ٹھیک نہیں ہے اور یہ بھی کیفیت ٹھیک نہیں ہے۔ اب ہماری بیوی اگر ہمیں آرڈر دے کہ انار لے اور انار ملے بھی ایک، تو میں کسی مریض کے پاس کھڑا ہوں گا؟ قطعاً نہیں کھڑا ہوں گا۔ مجھے ڈر ہوگا کہ میں اگر اس کے پاس کھڑا ہوا، خدا نہ خواستہ نہ لے جا سکا تو گھر میں کیا ہوگا؟ بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کے ساتھ ایسے زندگی گزارے کہ بیوی کے ڈر سے وہ راہ خدا میں کوئی نیکی بھی نہ کر سکے۔ ایسی بیوی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ معاون اور مددگار بنے راہ خدا میں نیکی کرنے کی۔ بیوی ایسی بیوی ہونی چاہیے، اور بن جاؤ۔ خواتین کے لیے یہ درس ہے کہ اپنے شوہروں کے لیے نیک بیویاں بنو، کار خیر میں ان کی مدد کرو، نہ یہ کہ ان کے لیے رکاوٹ بنو۔ امیر المومنین رکے اور اس مریض سے پوچھا، اے بندہ خدا تیری کیا حاجت ہے، کیوں گریہ کر رہا ہے؟ عرض کرتا ہے، یا علی میں مریض ہوں اور میری مرض کا علاج مجھے حکیم نے انار میں بتایا ہے۔ میری مرض کا علاج مجھے حکیم نے انار میں بتایا ہے۔ ذرا غور کریں، اگر ہماری بیوی نے آرڈر دیا ہوتا اور مریض سے پوچھ لیتے اور وہ کہتا کہ انار، تو کیا آپ انار جیب سے نکالتے؟ کبھی بھی نہ نکالتے۔ لیکن سیرت امیر المومنین کو درک کے امیر المومنین نے دیکھا کہ سیدہ نے پہلی بار خواہش کی ہے، لیکن اس کے باوجود امیر المومنین علیہ السلام نے انار کے 2 حصے کیے، اور پھر حصے کرنے کے بعد امیر المومنین نے اپنے ہاتھ سے اس مریض کو کھلایا۔ ہمیں تو پہلے مریض کے پاس جانے کی آداب ہیں۔ مجلس کی وساطت سے اور مجلس کے توسل سے یہ سن لو جملہ، مریض کے پاس جانے کے آداب ہیں۔ منہ اٹھا کے نہ چلے جایا کرو۔ جب مریض کے پاس جاؤ کوئی تحفہ دیا لے کے جاؤ، اور جب اس کے پاس جاؤ اس کے لیے جا کے دعا کرو، میرے اللہ اس مریض کو صحت کاملہ عطا فرما۔ جب دعا کر لو اب اس مریض سے کہو کہ آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں۔ معصوم فرماتے ہیں کے کی دعا دعاؤہ کا دعا الملائکہ، اس کی دعا ملائکہ کی دعا کی مانند ہے۔ ماشاءاللہ۔ مریض کے پاس جاؤ، دعا کرو اور اس سے بھی دعا کرواؤ، اور وہ زیادہ مستجاب ہوگی۔
اور مریض کو امیر المومنین نے اپنے ہاتھوں سے، ہم تو اپنے ہاتھوں سے کیا پہلے تو دیتے نہیں ہیں، اور اگر 1 کلو سیب لے بھی جائیں تو اپنے ہاتھوں سے نہیں کھلاتے، ہمیں تو ہیپاٹائٹس ہوتی ہے، یہ کورونا ہو جاتا ہے، اور ہمیں جناب علی میرے محترم سامعین یہ سیرت امیر المومنین ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوست، اپنے محلے کے لوگ، مسلمان مومن کو جا کے کھلایا کر تاکہ تیرے لیے وہ دعا کرے اور اللہ تیرے رزق میں اضافہ کرے گا۔ امیر المومنین نے انار کھلایا، اگر 6 باتیں نہ ہوئی تو ایک بات تو مکمل ہو ہی جائے گی نا، میری بات سمجھ تو آ رہی ہے نا جناب کو؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ پسند بھی آئے گی انشاءاللہ۔ امیر المومنین نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا اور کھلانے کے بعد پوچھا ہے بندہ خدا تیری کوئی اور خواہش؟ آپ پھر سوچیں، ذرا غور کریں کہ ہم اگر آدھا انار کسی کو کھلا دیتے تو آدھا باقی کیا پھر دوبارہ پوچھتے؟ بالکل نہ پوچھتے۔ امیر المومنین نے پوچھا ہے بندہ خدا تیری کوئی اور خواہش؟ عرض کرتا ہے یا علی اگر اتنے انار کے دانے مجھے اور مل جاتے تو میں بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ کائنات کے امیر نے باقی انار کے دانے بھی کھلائے اسے اور فرمانے لگے مجھ علی کی ذات کو شرم آتی ہے کوئی بندہ مجھ سے سوال کرے میرے پاس موجود ہو میں علی اسے عطا کروں۔ توجہ فرمائی آپ نے، کریم اسے کہتے ہیں۔ اچھا واپس گھر تشریف لے آئے، جب اپنے گھر کی دہلیز پہ قدم رکھے نا، اب یہ سوچ رہے ہیں امیر المومنین کہ سیدہ نے خواہش کی، مجھے انار ملا بھی صحیح، میں نے راہ خدا میں پیش کر دیا ایک مریض کو۔ یہی سوچتے 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 امیر المومنین علیہ السلام جب سیدہ کے سامنے تشریف لائے، سیدہ اپنی مسند پہ تشریف فرما تھی، کیا دیکھتے ہیں کہ سیدہ کے سامنے ایک تشت ہے اور تشت میں 10 جنتی انار موجود ہیں۔ یہ انار دیکھنے کے بعد امیر المومنین نے فوراً آیہ مجیدہ تلاوت کی کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو اللہ کی راہ میں ایک نیکی کرے اللہ اسے 10 عطا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جو اللہ کی راہ میں ایک نیکی کرے اللہ اسے 10 عطا کرتا ہے۔ اللہ کو رازق مانو، اللہ کو خالق مانو، اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کیسی کریم ذات ہے، کیسی قدرت والی ذات ہے۔ تو راہ خدا میں ایک نیکی کر اللہ تجھے 10 عطا کرے گا۔ اچھا 10 کا اگر یقین نہیں ہے نا کہ اللہ 10 عطا کرے گا، حد اقل اتنا یقین اپنے اندر پیدا کر کہ میں 1 دوں گا تو اللہ 1 ضرور مجھے واپس کرے گا۔ اتنا یقین ضرور پیدا کر اپنے اندر، اسے کہتے ہیں کریم۔ اور میرے محترم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، پورے ائمہ کی زندگیاں بھری ہوئی ہیں کرم نوازیوں کی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے مدینے کی گلی کوچوں میں مسجدوں میں ادھر ادھر گھوم پھر کے آیا ہوں، جہاں کہیں بھی گیا ہوں حاجت مند ہوں، ہر کسی نے یہی کہا ہے اگر کچھ لینا ہے تو کریم آل محمد حسن مجتبیٰ کے دروازے پہ جاؤ۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، مجھے 500 درہم یا دینار چاہیے۔ فرزند رسول مسجد نبوی میں بیٹھے تھے۔ یہ باتیں غور سے سنا کرو، ہمارے ائمہ کی اکثر لوگوں سے ملاقاتیں مسجد میں ہوا کرتی تھی۔ ماشاءاللہ، خود بھی مسجد میں آیا کرو، بچوں کو بھی لے کے آیا کرو۔ امیر المومنین کے اس فرزند حسن مجتبیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے گیا۔ ہمارا کوئی مہمان ہو، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوں فرض کریں، اور باہر سے کوئی بندہ آ جائے اور آ کے پوچھے کہ جناب طاہر علی جان صاحب کون ہیں، تو میں جناب علی میری طرح کے جو بندے ہوتے ہیں نا وہ سر کو جھکا کے ایسے ڈنڈی مار کے نکل جاتے ہیں کہ یار یہ اس سے پہلے کہ یہ ساتھ والے بتائیں یہ کون ہے، میں پہلے ادھر سے نکل جاؤں۔ او میرے محترم، وہ تیرے گناہ بخشوانے کے لیے امام حسن کا فرمان ہے، اللہ کا شکر ادا کیا کر، تیرے پاس کوئی محتاج اللہ نے بھیجا ہے حاجت روائی کے لیے۔ ماشاءاللہ، یہ اللہ کا شکر ادا کیا کر۔ امام حسن مجتبیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد اپنے گھر میں لے گئے۔ اب راہ خدا میں دینا بھی سیکھ کس طرح دیا جاتا ہے، سیرت آل محمد کو یاد کر اپنے اوپر اپنا۔ امام حسن مجتبیٰ گھر لے گئے اور گھر کے اندر جا کے اپنی ابا کا دامن بچھایا اور درہم اور دینار سے ابا کو بھر دیا، درہم اور دینار سے بھر دیا۔ بھر دینے کے بعد اٹھایا اور دروازے کے اندر کھڑے ہوئے، باہر ہاتھ نکالا، صرف چہرہ نہیں دکھایا کہ یہ شرم کی وجہ سے شاید قبول نہ کرے۔ اور جب امام حسن علیہ السلام نے اسے دیے نا درہم اور دینار، اس نے رونا شروع کر دیا۔ فرزند رسول نے فرمایا اے بندہ خدا تیری ضرورت زیادہ تھی، میں حسن مجتبیٰ نے تمہیں کم عطا کیا ہے،
عرض کرتا ہے ابن رسول اللہ اتنے درم اور دینار کہاں، میں نے تو ساری زندگی بھی اتنے کبھی نہیں دیکھے تھے جتنے آپ نے عطا کر دیے۔ فرمایا پھر کیوں روتا ہے؟ عرض کرتا ہے ابن رسول اللہ رو اس دن کو رہا ہوں جس دن یہ کریم ہاتھ مٹی کے نیچے چلے جائیں گے، مجھ جیسے فقیروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اور ایک اور مقام پہ امام حسن مجتبیٰ سے 500 درم یا دینار لینے کے لیے بندہ آیا، حضرت امام حسن مجتبیٰ نے اسے عطا کر دیے۔ توجہ فرمائیے کہ غور کریں، راہ خدا میں دینا سیکھیں آل رسول سے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے چہرہ چھپا کے دیا، دروازے کے اندر خود کھڑے ہوئے، چہرہ باہر نہیں، ہاتھ نکالا۔ امام حسن مجتبیٰ نے عطا کیے، ایک بندہ مانگنے کے لیے آیا، عطا کر دیے جب تو پھر خود رونا شروع کر دیا۔ کسی نے پوچھا یہ اپنا رسول اللہ وہ حاجت مند تھا، آپ نے اس کی حاجت روائی کی، اسے جو چاہیے تھا آپ نے عطا کر دیا، اب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرزند رسول فرماتے ہیں اے بندہ خدا میں اس لیے رو رہا ہوں، اے کاش اس کی زبان کھولنے سے پہلے میں حسن مجتبیٰ نے اسے عطا کر دیے ہوتے۔ ماشاءاللہ۔ اس سے پہلے کہ امام حسن مجتبیٰ فرما رہے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ زبان کھولتا میں نے پہلے کیوں نہیں دیے؟ اس نے مجھ سے مانگا کیوں ہے؟ میرا ہمسایہ، میرا رشتہ دار، میرے عزیز و اقارب مجھے پتہ ہوتا ہے مجبور ہیں، میں اس انتظار میں رہتا ہوں میرے پاؤں پڑیں آ کے اور میری منتیں کریں۔ یہ سب کے لیے بات کر رہا ہوں، ہم سب کی عادت یہی ہے، اس انتظار میں رہتے ہیں ہماری منتیں کریں، ہماری سماجتیں کریں، ہمارے پاؤں پڑیں آ کے کہ مجھے 1000 کی ضرورت ہے، 2000۔ اور بندہ خدا حسن مجتبیٰ کریم امام کا ماننے والا ہے، اس انتظار میں نہ رہا کرے تیری کوئی آ کے منت کرے اور تجھ سے مانگے، اس سے پہلے کہ وہ زبان کھولے تو خود عطا کر دیا کر۔ معصوم فرماتے ہیں نیکی یہی ہے، اس سے پہلے کہ حاجت مند تجھ سے آ کے تقاضا کرے، تجھے پتہ چل جائے یہ حاجت مند ہے، اسے دے دیا کر۔ آپ نے زکوٰۃ فطرہ کا مسئلہ پڑھا ہے نا؟ زکوٰۃ فطرہ میں کیا ہے؟ اگر تیرا ہمسایہ کوئی مومن مسلمان غریب محتاج ہے تو عید کے چاند نظر آنے سے پہلے قرض کے طور پہ دے دے اور بعد میں فطرے کا حساب کر لے، یہی درس آل محمد ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہاں جی، یہی درس آل محمد ہے۔ یہ باتیں تمہیں کون سکھائے گا؟ یہ تو کب سیکھے گا؟ اپنے گرد و نواح میں دیکھا کر، کوئی فقیر مسکین تو نہیں بیٹھا ہوا کوئی۔ ہماری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم 4 لفظ پڑھ جائیں اور ادھر جناب علی کوئی عہدہ مل گیا تو ہم جناب علی بھول جاتے ہیں، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو بھول جاتے ہیں کہ ہم تو کوئی شے نہیں ہے۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم والدین کو بھول جاتے ہیں، والدین کی بے احترامی کرتے ہیں، والدین کا خیال نہیں رکھتے۔ اور میں اپنے علاقے کی مثال دیتا ہوں تاکہ کوئی بندہ ناراض نہ ہو، ویسے علاقے آپ کے بھی ایسے ہی ہیں، میں جو پاکستان کے رہنے والا ہوں۔ ایک بندہ پڑھ گیا، صوبیدار بن گیا، وہ اور کوئی صوبیدار آیا اسے ملنے کے لیے، تو باپ جو ہے نا وہ ہوتی ہے نا لکڑی والا جس سے جو ہے وہ گوبر وغیرہ اکٹھا کرتے ہیں، وہ باپ وہ گوبر اکٹھا کر رہا تھا، اب یہ صوبیدار بن گیا تھا جناب علی۔ تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ ہمارا نوکر ہے۔ او بھائی، اسی نوکر کی محنت کا نتیجہ ہے تو صوبیدار بنا ہے۔ اگر یہ والد کی محنت نہ ہوتی تو ڈاکٹر، تو وکیل، تو انجینئر، تو جج، تو صوبیدار نہ بنتا۔ اور جب تجھے 4 لفظ آ گئے ہیں تو وہ تیرا نوکر بن گیا ہے۔ ہاں وہ نوکر ہے، اس نے خدمت کی ہے، توجہ ہے نا میرے جناب کی، لیکن اس نے نوکری کی ہے اللہ کی خاطر، تجھے اولاد سمجھتے ہوئے، تو اپنا باپ سمجھتے ہوئے اس کی ویسے خدمت کر جس طرح اللہ نے تجھ پہ اس کی خدمت فرض کی ہے۔ اسے نوکر بنا کے نہیں، اسے بادشاہ بنا کے گھر میں رکھ۔ اور جن کے باپ والدین بوڑھے ہو گئے ہیں وہ نوجوان غور کریں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو بندہ بھی اپنے والدین کا احترام نہیں کرتا وہ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ اس کی اولاد اس کا احترام کرے گی۔ آغا صاحب بیٹھے ہیں، میں نے ان کے علاقے کا واقعہ گڑھ مراجے کا، چودھری شفقت علی حاجی انور علی گڑھ مراجے کے بھتیجے نے مجھے یہ سنایا تھا واقعہ، آج سے کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ گڑھ مراجے میں دریا بالکل بہتا ہے، وہاں ایک سچا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس نے باپ نے جناب علی، باپ کھانسی کرتا تھا، بوڑھا تھا، تو بیٹے نے اٹھا کے اسے دریا میں پھینک دیا کہ یہ بوڑھا ہے، کھانسی کرتا ہے جناب علی، اس کی میں کیسے خدمت کروں اور کیا خدمت کروں اور کیا خدمت نہ کروں۔ معصوم فرماتے ہیں الشیخ الکبیر، بوڑھا آدمی ایسے ہے جیسے ایک امت میں ایک نبی ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت سمجھا کرو بوڑھوں کو، ان کو باعث اذیت نہ سمجھا کرو۔ وہ سچا واقعہ، وہ کہہ رہے کہ جب مرور زمان کے ساتھ پھر وہ وقت آیا کہ وہی جس نے اپنے باپ کو دریا میں پھینکا تھا، اس کا بیٹا اسے دریا میں لے کے جا رہا تھا۔
اور پھر بڑا سمجھدار تھا وہ، کہنے لگا کہ اے بیٹے تو اب آ ہی گیا مجھے دریا میں پھینکنے کے لیے، تو پھر یوں کر کے یہاں نہ پھینک، تھوڑا سا آگے پھینک۔ اس نے کہا کیوں بابا جی؟ اس نے کہا اس جگہ پہ میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا، تو مجھے تھوڑا سا آگے پھینک تاکہ تیری اولاد تجھے اس سے بھی آگے پھینکے۔ توجہ ہے جناب کی؟ کوئی یہ خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ میں باپ کی عزت نہیں کروں گا اور میری عزت ہوگی۔ نہیں میرے محترم، باپ کی عزت کرو گے تو کل تیری اولاد تیری عزت کرے گی۔ کریم بن، بخیل نہ بن۔ وقت ہے نا جی؟ صلوات پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی میرے خیال میں کریمی کے لیے اور سخاوت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ سارے جو ہے وہ انشاءاللہ سخی بنیں گے۔ سخی بننا چاہیے۔ معصوم فرماتے ہیں، اب بعض بندے کہتے ہیں نا جی ہم کریم نہیں بن سکتے، ہم محمد و آل محمد جیسے تو نہیں۔ بھائی تم کریم نہیں بن سکتے، سخی تو بن سکتے ہو، یعنی مال رکھتے ہو خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ، راہ خدا میں مخلوق خدا پہ بھی رحم کرو، اپنے عزیز و اقارب کا بھی خیال رکھو، اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھو، عزاداروں کا بھی خیال رکھو۔ یہ مجلس میں جو نیاز تم تقسیم کرتے ہو یہ بھی سخاوت کی علامت ہے، یہ بھی سخاوت کی علامت ہے کہ انسان راہ خدا میں اور امام حسین کی نیاز جو ہے وہ بنا کے پیش کر رہا ہے، یہ بھی ایک سخاوت کی علامت ہے۔ حد اقل انسان کو سخی ہونا چاہیے، نہ بخیل ہونا چاہیے، نہ لئیم ہونا چاہیے۔ دوسری بری صفت معصوم فرماتے ہیں ہمارے ماننے والے کو متکبر نہیں ہونا چاہیے۔ توجہ ہے نا بدر جناب؟ جبکہ ہم سارے متکبر ہیں، ایسے ہی ہے یا نہیں؟ جو بندہ کیا کہتے ہیں جی، مجھے تو وہ اصطلاحات نہیں یاد، اب تو میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں۔ جو بندہ CSS کا امتحان پاس کر لے، ڈاکٹر بن جائے، کیپٹن بن جائے، انجینئر بن جائے، وکیل بن جائے، وہ جب گھر میں آ کے بیٹھتا ہے تو ایسے بیٹھتا ہے جیسے، اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے جو ہے بکری اور بندر کا ایک ہوتا تھا نا، وہ اسے پوچھتے تھے کہ کیسے بیٹھتے ہو جناب، جب سسرال جاتے تو وہ بیٹھ کے بتاتا تھا۔ یہ صورتحال ہے ہمارے تکبر کی۔ بزرگوں کو یہ بات یاد ہے، مثال جو میں نے کی ہے، جوانوں کو نہیں یاد، آپ کو خیر ہے سوشل میڈیا ہے نا، اس وقت جو ہے وہ گیمیں اور مذاق اور شوخیاں جو ہے وہ روڈوں پہ ہوا کرتی تھی، اب آپ کے موبائل میں ہر چیز۔ ہمارے تکبر کی یہ صورتحال ہے کہ اپنے گھر کے اندر ہم جو ہم سے کم پڑھا لکھا ہے اس کو بھی حیوان سمجھتے ہیں۔ میرے محترم، تکبر کرو، ہر بندے سے نہیں، التکبر مع المتکبر۔ جو بندہ خود متکبر ہے نا، جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، تو ایک دفعہ سلام کرو جواب نہیں دیتا، دوسری دفعہ سلام کرو جواب نہیں دیتا، تیسری دفعہ سلام کرو جواب نہیں دیتا، اب سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تیسری دفعہ سے 3 دفعہ ضرور خیال رکھو، لیکن تکبر کرنا نہیں چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں معصوم کا یہ فرمان ہے کہ تو تکبر کرتا ہے اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، تو تکبر نہ کر۔ اور آواز قدرت آتی ہے التکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، میری چادر کو جس کسی نے اوڑھنے کی کوشش کی ہے میں اللہ اسے برباد کروں گا۔ اور شیطان کیوں بنا تھا؟ تکبر کی وجہ سے۔ شیطان کو یہ جو مطلب اس کو جو جہنم میں پھینکا جائے گا اور آج تک اس کی بدخوئی ہو رہی ہے اور آج تک اسے برا تصور کیا جا رہا ہے، تکبر نے اسے خراب کیا تھا۔ سجدے کا حکم ملا، اس نے کہا میں جناب علی آگ سے ہوں اور آدم مٹی سے ہے، میں اسے کیسے سجدہ کروں؟ حالانکہ سجدہ حکم خدا کو تھا، آدم کو نہیں تھا۔ آدم تو اللہ کی ذات نے آدم کو خلق کیا اور فرمایا اس کو سجدہ کر۔ میں نے تو اس خدا وحدہ لا شریک کے حکم کو ماننا ہے، وہ آدم کو کہے تب سجدہ کروں گا، وہ مکے کو کعبہ کو کہے تب سجدہ کروں گا، اس کے حکم کو سجدہ کرنا ہے۔ اچھا، شیطان نے تکبر کیا تھا، آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ ہمیں اللہ کی ذات نے کہا ہے کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو، ہم کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے ہم بھی شیطان کی طرح ہیں۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند اللہ۔ اگر چاہتے ہو نا شیطانی صفت سے نکلو تو پھر وحدہ لا شریک کے سامنے سجدہ کیا کرو، سجدہ ریز ہو جایا کرو، کعبۃ اللہ کی طرف سر بسجود ہو کے بتایا کرو میرے اللہ میں تیرے حکم کی اتباع کرتے ہوئے تیرے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں بآواز میں۔